اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بندہ ناچیز قانون کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آج مزید کچھ سیکھنے کی وجہ سے کچھ شیئر کرنے کی وجہ سے آپ سے خاص طور پر اس پروفیشن میں نئے آنے والے وکلا صاحبان سے عرض گزار ہے۔ اور اس وقت بندہ ناچیز کسی بھی نوعیت کے مقدمہ کے مراحل میں سے اہم ترین مرحلہ جس کو شہادت کہا جاتا ہے، اسی شہادت میں کی جانے والی جرا کراس ایگزامینیشن پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہے کہ یہ جرا کراس ایگزامینیشن ہے کیا؟ کراس ایگزامینیشن یا جرا اصل میں کسی بھی معاملہ سے متعلق پوشیدہ خفیہ معلومات کو منظر عام پر لانا ہوتا ہے، اور وہ منظر عام پر لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات جو گواہ نے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرے فریق نے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ وکیل صاحب اپنی فہم و فراست کے مطابق دوسرے گواہ سے سوالات کے ذریعے ان کو اجاگر کریں اور مقدمے کا اصل انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کروانے میں کامیابی حاصل کریں۔ ایک اچھا وکیل جب وہ اچھی جرا کرنے میں مہارت حاصل کر لیتا ہے تو ان وکیل صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وکیل صاحب تو ایسی کامیاب جرا کرتے ہیں کہ وہ بال کی کھال بھی اتار دیتے ہیں جرا کرنے کے دوران۔ ایسا فکرہ یقیناً ایک امتیازی اور حیثیت کا حامل ہوتا ہے اور ایک اعزاز بھی ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے نئے آنے والے وکلا صاحبان یا وکلا صاحبان کو یہ اعزاز کیسے حاصل کرنا چاہیے؟ کسی بال کی کھال کو اتارنا، کامیاب جرا کرنا، یہ فن کیسے سیکھنا چاہیے؟ بندہ ناچیز یہ نہیں کہتا کہ بندہ ناچیز بڑا ایکسپرٹ ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ باتوں کو شیئر کرنے سے کچھ میری غلطی بھی نکل سکتی ہیں کہاں، اور اس کے علاوہ کچھ آپ سے بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ بات یہ ہے اچھی جرا سیکھنے کے لیے یہ بات درست ہے کسی قسم کو کوئی ضابطہ طریقہ کار کوئی کتاب متعین نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو دماغ دیا ہے، فہم و فراست دیا ہے، عقل و شعور سے نوازا ہے، اس عقل و شعور کے مطابق ہم بہترین جرا کرنے کا فن سیکھ سکتے ہیں۔ سیکھنے کے لیے بندہ ناچیز کی رائے کے مطابق ایک مثال ہے کہ جب کسی مستری نے کوئی مکان بنانا ہے، کوئی کنسٹرکشن قائم کرنی ہے، تو مستری کے پاس ریت، سیمنٹ، بجری، مٹی، پانی، بجلی اور غرضے کے ہر قسم کا کنسٹرکشن کا سامان موجود ہوگا، اور بعض اوقات کوئی چیز کم بھی ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی، لیکن دوران تعمیر وہ چیز منگوائی جا سکتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وکیل صاحب کے لیے جرا کرنے سے پہلے ان کے پاس دعویٰ جواب دعویٰ، ان کے درمیان دونوں فریقین کی دستاویزات، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں فریقین کے درمیان مختلف قسم کے معاملات جو کہ بات چیت جھگڑا تنازعات ہوتے رہے ہیں، ان کی بابت انفارمیشن کو اپنی نوٹ بک پر وکیل صاحب کو تحریر کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ساری باتیں وہ زبانی رکھے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ چھوٹا چھوٹا نوٹ لکھ کر تحریر کرتے جائیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں پوری کی پوری فائل پڑھ دیں، بلکہ آہستہ آہستہ دعویٰ جواب دعویٰ، اس میں کوئی اور بھی دستاویزات ہیں، ان کو آہستہ آہستہ نوٹ کرتے جائیں اور اپنے ذہن میں اٹھاتے جائیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کل جب اس کیس میں جرا کرنی ہے تو ہمیں کون سے سوالات پوچھنے ہیں، اس سچائی کو ہم نے کس طرح سے سامنے لانا ہے۔ اس جرا کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں وہ مواد ہونا چاہیے جو کہ دعویٰ جواب دعویٰ اور ڈاکومنٹس دستاویز کی صورت میں ہے، اور اس کے علاوہ فریقین کے باہمی معاملات، لین دین یا ان کی زندگی کے مختلف قسم کے معاملات بھی ہم اپنے کلائنٹ سے پوچھ کر اپنی نوٹ بک پر لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اپنے ذہنی طور پر یہ مضبوط ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ذہن میں کافی ذخیرہ موجود ہے اس مقدمہ سے متعلق، اور جب ہم دعویٰ جواب دعویٰ کو پڑھ لیتے ہیں، فریقین کو سن لیتے ہیں، تو ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کس چیز کو ثابت کرنا ہے۔ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے ذہن میں مختلف قسم کے چند ایک سوالات آنے چاہیے، تحریر ہونے چاہیے، نوٹ کرنے چاہیے، تاکہ ان سوالات کا جواب ہم نے دوسرے گواہ سے جرا کے ذریعے پوچھنا ہے، اور عدالت کو اس بات کا باور کرانا ہے کہ اصل میں یہ گواہ اس لحاظ سے وہ جھوٹ بولتا ہے۔
غلط بیانی کرتا ہے یا حالات کو چھپاتا ہے۔ اس جرا کو سیکھنے کے لیے بندہ ناچیز اپنی ناقص رائے کے مطابق دوستوں سے عرض کرنے لگا ہے کہ جرا کس طرح سے سیکھنی چاہیے۔ بہت سے مراحل ہیں، بہت سے طریقے ہیں۔ بندہ ناچیز کی رائے کے مطابق چاہیے وکیل صاحب کو اپنے گھر میں 2 4 5 بچے چھوٹے 8 10 سال کے ہوتے ہیں، یقیناً وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں، کسی نے کسی کو مارا ہوتا ہے، کسی نے کسی کو چیز چھینی ہوتی ہے، کسی کو گرایا ہوتا ہے، لیکن وہ مان نہیں رہے ہوتے۔ ان بچوں کو بڑی بڑی محبت سے اپنے پاس بٹھائیں، ان کو جھوٹا نہیں ثابت کرنا بلکہ ان سے مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے سوالات کرتے جائیں، اور اس طرح سے ایک بچہ پھر جواب دیتے دیتے یقیناً اپنے منہ سے وہ اصل بات نکال دیتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ آپ اس بچے سے انتہائی محبت اور پیار سے سوالات پہ سوال کرتے جائیں۔ جب آپ ایسے سوالات پہ سوال محبت سے کرتے جائیں گے اور بچہ کسی ایک بچے سے پوچھا، پھر دوسرے سے پوچھا، پھر تیسرے سے پوچھا، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو یہ ثابت کرنا ہے کہ دیکھیں میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بچہ سچ بول رہا ہے، اور اصل حقیقت یہ ہے۔ اس کے علاوہ جرا کو سیکھنے کے لیے بندہ ناچیز کی رائے کے مطابق دوسرا طریقہ یہ ہے، بس انسان نے اس فن کو سیکھنا ہے۔ سیکھنے کے مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی وکیل صاحب کسی فروٹ والی ریڑھی پر جا کر فروٹ خریدے، کلو 2 کلو جب فروٹ لیں، 1 فروٹ لیں، 2 فروٹ لیں، پھر وہ دیکھیں کہ وہ دکاندار، وہ ریڑھی والا کس طرح سے فروٹ اس میں ڈالتا ہے، وہ پھر اس میں غلط ڈالے گا۔ پھر آپ نے ان سے سوال کرنے ہیں کہ یار تم نے یہ زیادتی کی ہے، پھر زبانی تو بکانا ہے کہ تم نے غلط اس میں فروٹ ڈالا ہے، وہ کہے گا کہ نہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو نکال کے دکھائیں کہ یہ طریقہ کار تمہارا غلط ہے۔ اس طرح سے آپ کو اس کے پاس کورسپونڈنگ کرتے ہوئے سوال جواب کرنے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ بعض کا ایک اہم ترین چیز بندہ ناچیز بھی عرض کرا جاتا ہے، ہم فرض کیا کہ کلو چیز لیتے ہیں، لیکن وہ ریڑھی والا، وہ دکاندار اس میں پہلی سطح میں وہ نہایت ناقص مار ڈالے گا، اور اس کے اوپر بھی سطح میں ہو سکتا ہے آدھا کلو اور مار ڈال دے۔ جب وہ تولے گا تو اس میں سے اوپر والا نکال لے گا کہ ٹھیک ہے جی، وہ جو اچھا مال ہے وہ پھر بھی نکال لیتا ہے۔ اس چیز کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس چیز سے بھی آپ نے کچھ سیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گوشت والی دکان پہ جائیں، قیمہ لیں یا گوشت لیں، اور اس سے بھی اچھا گوشت لینے کے بہانے مختلف قسم کے چند ایک سوالات کریں۔ یہ سوال آپ نے کرنے ہیں اپنی جرا کے فن کو سیکھنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ آپ جب اپنے دفتر میں آتے جاتے ہیں پیدل یا اپنی سواری پر، تو عام طور پر تو ہوتا یہ ہے کہ ہم آتے جاتے ہیں تو کسی چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ کوئی چیز کہاں واقع ہے، کیا وہاں پہ گاڑی ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی ٹوٹی لگی ہے، وہاں کوئی کون سا آدمی بیٹھا ہوتا ہے۔ اس طرح سے جب آتے جائیں تو خاص دھیان سے یہ دیکھیں گے، اگلے دن دیکھیں وہاں کچھ تبدیلی ہے، اس تبدیلی کو اپنے ذہن میں سوالات کے ذریعے کچھ مناسب انداز سے بٹھائیں۔ اس طرح سے آپ کراس ایگزامینیشن یا جرا کرنے کا فن سیکھ سکتے ہیں۔ یہ چیز بندہ ناچیز اپنی ناقص فہم و فراست کے مطابق عرض کرتا ہے، اور اصل میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محو رکھیں، مصروف رکھیں۔ اگر آپ نے کامیاب بننا ہے تو کوئی نہ کوئی طریقہ آگے بڑھنے کا اختیار کرتے جائیں۔ جب آپ پازیٹیولی سوالات کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ آپ بال کی کھال اتارنے اور یہ اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ نہایت اچھی جرا کر سکتے ہیں۔ اور جو وکیل صاحب نہایت اچھی جرا کر سکتا ہے، یقیناً وہ اپنے مقدمات میں بھی آسانی سے کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے مزید آسانیاں فرمائیں۔ آمین۔ خدا حافظ۔